وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي أمين المكين الحنين الكريم الرحيم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. سامعین عزیز کار اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی اور آپ کی نسبت سے ہمیں دین جیسی نعمت میسر ہوئی. آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور آج کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے اور وہ یہ پیاری بیٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور پھر جب کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام اللہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہو کر خوش آمدید کہتی اور آپ کا دست بوسی کرتی. پھر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بارگاہ میں آتے تھے آپ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تشریف لاتے تھے وہ بھی فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ سبحان یا فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. صحابہ کرام تشریف لاتے آقا کی برگاہ میں تو فرماتے یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ کو فرماتے کہ فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. سبحان. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتے. پھر ایک اور حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان. ایک آدمی سارا سال عبادت کرتا ہے اتنا ثواب اس کو نہیں ملتا کہ جتنا ایک دن کی اہل بیت کی محبت سے اس کو ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی بچپن ہی سے مصائب الام سے گزری اور سارا وہ گھر کا کام خود آپ فرماتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بخار ہو گیا اور وہ ساری رات نہیں سوئی تو میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا. جب رات کا آخری پہر ہوا تو میں سو گیا. جب صبح اذان ہوئی تو میں نماز کے لیے اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فاطمہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو فرما رہی ہے.
میں مسجد میں چلا گیا. جب میں نماز پڑھ کے بعد جماعت نماز ادا کی واپس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھی. تو میں نے کہا یا فاطمہ اپنی جان پر رحم کرو, ساری رات آپ کو بخار رہا, ساری رات آپ بے چین رہی, آپ نے آرام نہیں فرمائی. اب اگر آرام فرما لیتی چکی پیسنے سے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی. تو آپ فرماتی ہیں کہ اگر یہ فرائض کی ادائیگی میں میری جان بھی چلی جاتی ہے تو سعادت عین ہوگی. فرمایا جب میں وضو کر کے میں نے مصلی پر نماز ادا کر رہی تھی تو میں حقوق اللہ ادا کر رہی تھی. اب جب میں چکی پیس رہی ہوں تو میں آپ کی اطاعت کر رہی ہوں, اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں. پھر اطاعت و بندگی میں ان کا یہ عالم تھا کہ پوری رات اللہ کے حضور سجدے میں گزارتے, پوری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرماتی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جب طلوع فجر ہو جاتی تو آپ ایک بھرتی اور کہتی ہے مولا کہ تیری راتیں بھی اتنی چھوٹی ہیں, مولا تو نے راتیں بھی اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ جی بھر کر ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا. ہر وقت اللہ کی رضا میں اور اللہ کی بندگی میں گزارتی. اور اپنے ہاتھوں سے اس وقت یہ ہوتا تھا سود کاٹنا, چکی پیسنا. آپ نے ایسا کیا کہ کچھ سود کاٹا, سود کاٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی کہ اس کو بازار لے جائیں, اس کو بیچیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سود لے کر بازار گئے اور 6 دینار کا اس نے بیچا. جب وہ واپس گھر تشریف لائی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی لسٹ جسے ہم شاپنگ لسٹ کہتے ہیں بنائی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جائیں آپ بازار سے کوئی سودا صاف یہ جو میں نے لسٹ نہیں لے. جب وہ بازار میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخت مجبور ہوں, میرے حالات بہت خراب ہیں, میرے غموں کی داستان بہت لمبی ہے, کچھ میری مدد فرمائیں. آپ نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے, کتنے پیسے چاہیے, کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا یا حضرت مجھے 6 دینار چاہیے. سود بھی 6 دینار کا بکا اور مانگنے والے نے بھی 6 دینار کا تقاضا کیا. سید علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا, میں نے وہ 6 دینار نکالے اور اس بندے کو دے دیے. اس بندے کو جب دے دیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ فاطمہ انہیں بڑی محنت سے یہ سود کاٹا تھا, اسے یہ پیسے ملے تھے. یہ خیال مجھے آ رہا تھا تو میں جب گھر کی طرف چلنے لگا تو ایک آدمی دوڑتا میری طرف آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں اونٹ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں کھڑے. آپ نے جواب دیا کہ بھائی آپ کون ہیں, میں تو آپ کو نہیں جانتا. تو کہنے لگا آپ تو نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک کام پڑ گیا, مجھے مدینہ شریف سے کہیں باہر جانا ہے. میرے پاس ایک اونٹ ہے, آپ اونٹ لے لیں. مجھے کوئی بھی قابل اعتماد آدمی نہیں مل رہا, میں سفر پر جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اونٹ تو میں لے لیتا لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں اتنے. وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں مجھ سے اونٹ خرید لیں, جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے یہ جتنا بھی ہمارا سودا طے ہوگا میں آپ سے پیسے لے لوں گا. تو آپ نے پوچھا بھائی کتنے کا؟ وہ کہنے لگا بھائی 100 دینار ہے. آپ نے اونٹ لے لیا, اونٹ لے کر چلنے لگے تھے. ایک اور آدمی وہ آ گیا, وہ یہی کہتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کیسے؟ آپ نے جواب دیا بھائی آپ کون ہیں, آپ تو نہیں جانتا. وہ کہنے لگا آپ اونٹ بیچیں گے؟ فرمایا بیچ دوں گا. کتنے کا آپ لیں گے؟ وہ کہنے لگا جی میں 160 دینار کا لے لوں گا, 160 دینار کا. اچھا اونٹ, اچھا میں 160 دینار کا لے لوں گا. سودا طے ہو گیا. آپ نے اس سے 160 دینار لیا. دل میں یہ خیال آیا کہ کاش جس بندے سے میں نے اونٹ ادھار لیا ہے وہ مجھے مل جائے تو میں اس کے پیسے ادا کر دوں. تھوڑے آگے جاتے دیکھتے وہ بندہ نظر آ گیا. آپ نے ایسے کیا کہ 60 دینار رکھے اور 100 دینار اس کو ادھار دے دیا جو اونٹ لیا تھا. 6 دینار کا سودا وغیرہ لیا. جب گھر جاتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں وہ سودا اور 54 دینار ان کے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ ساری داستان سناتی ہیں تو کہتی ہیں کہ یہ کوئی خدائی بندوبست ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جائیں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنائیں. تو عذرا مذاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فاطمہ اونٹ میں نے خریدا, بیچا بھی میں نے, بزنس میں نے کی
اور جا کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں تو آپ فرماتی ہیں آپ جائیں بتائیں، اس سے مجھے اس کے علاوہ مجھے لطف نہیں آئے گا۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو قربان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں اے علی وہ واقعہ آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ کون سا واقعہ؟ فرمایا دیکھا میری بیٹی کے 6 دینار کی برکت۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا، وہ کون تھا بندہ جس نے دیا؟ اور کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اونٹ آپ کو بیچا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سبحان اللہ، اور جس نے خریدا وہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ بیچنے والا جبرائیل، خریدنے والا میکائیل، اور بیچنے والا رب جلیل۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ان کے شان تھی۔ ٹائم انتہائی مختصر ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آخری یہ حدیث مبارکہ کہ قیامت کا دن ہوگا، ان عظیم ہستیوں کا ان کی عظمتیں دیکھیں۔ قیامت کا دن ہوگا، لیکن منادی ندا دے گا اے لوگوں اپنی نظروں کو نیچا کر دو۔ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے۔ ندا دی جائے گی کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لے۔ کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری آ رہی ہے، اس صراط سے گزرے، سب اپنی نگاہوں کے نیچے کر لیں گے اور وہاں سے ان کی سواری گزرے گی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اللہ پاک ان ہستیوں کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ان ہستیوں کا ذکر جن کا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ شاید قیامت کے دن انہیں کی قدموں کے صدقے، ان کے نالین کے جو مٹی لگی اس کے صدقے شاید اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے پڑھنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔